اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں A to Z عملیات چینل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل کے ذریعے میں آپ کے لیے اپنے ویورز کے لیے اکثر بیشتر وظائف اور عملیات کی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ اسی طرح آج بھی آپ کے لیے ایک بہترین عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان شریف کا آخری اشرا شروع ہونا چاہتا ہے یا ہوا چاہتا ہے۔ رمضان شریف کا آخری اشرا شروع ہوا چاہتا ہے تو طاق راتوں میں جو کام کرنے کے ہوتے ہیں، جب بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اللہ کو راضی کروں، تو سب سے پہلے نیت، بہترین نیت بنا لے، ایسی نیت جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب انسان کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے، جب وہ اچھا کرنے سے پہلے کسی کام کی نیت کر لیتا ہے، اچھا کرنے سے پہلے جب نیت کرتا ہے تو نیت کے ذریعے سے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھنا شروع ہو جاتا ہے، فرشتے ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب طاق رات شروع ہو، یعنی آپ افطاری کریں، افطاری سے پہلے آپ سب سے پہلے صاف ستھرے کپڑے، پاک صاف کپڑے بنا لیں، تیاری کر لیں، غسل کر لیں، اچھے طریقے سے بہترین خشوع کے ساتھ وضو کریں۔ یہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی طاق رات افطاری سے شروع ہو چکی ہے، اور آپ عبادت کی نیت کر لیں۔ جب آپ نیت کر لیں گے، ادھر خشوع کے لیے وضو وغیرہ، کپڑے وغیرہ اور بہترین اچھی سی خوشبو لگا کے جب آپ مسجد کی طرف جائیں گے تو مسجد میں پہلا قدم رکھتے ہی دعا پڑھیں گے، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نفلی اعتکاف کی نیت کر لینی۔ یعنی نفلی اعتکاف آپ چاہے وہ 1 منٹ بھی اگر مسجد میں رہیں گے تو آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو مسجد میں جا کر آپ خشوع کے ساتھ عبادت کریں، اور کوشش کریں کہ مسجد میں جتنی دیر رکیں دنیاوی گفتگو سے پرہیز کریں۔ جتنی عبادت کر سکتے ہیں، وہ چاہے قرآن شریف کی تلاوت ہے، وہ چاہے نوافل ہیں، چاہے قضائے نمازیں ہیں، اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، جو ذکر و اذکار کرنا چاہیں کریں۔ جتنی ایزی آسانی سے رات کو جاگ سکتے ہیں جاگیں، شب بیداری کر سکتے ہیں کریں، اور اس کے بعد آرام سے سحری کریں۔ سحری کرنے کے بعد آپ نماز فجر باجماعت ادا کریں۔ یاد رکھیں نماز عشاء اور نماز مغرب جب آپ رات کو بیداری کرنا چاہیں گے تو فرض نمازوں کی ادائیگی باجماعت ضروری ہے۔ اگر آپ رات کا پورا کامل حصہ اگر آپ ثواب چاہتے ہیں تو فجر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز جو طاقت جس میں یہ طاقت درمیان میں آ رہی ہوتی ہے، اس میں فرض نماز جماعت کے ساتھ ضروری ہے۔ اب جب عبادت کر رہے ہوں، جو اہم بات ہے وہ ہے عجز اور انکساری، تکبر سے دور ہو کر، فخر اور اناد سے دور ہو کر، لالچ، غرض، طمع، ہر چیز سے نکل کر آپ نے صرف اور صرف عجز اور انکساری کے ساتھ آپ نے عبادت کرنا ہے۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، غلام ہوں۔ جو بندہ اور غلام جو کام کر سکتا ہے، جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے، میں وہ کر رہا ہوں۔ میری تو کوئی حیثیت اور اوقات اور طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ، میں تیرے ہاں کھڑا ہوں، تو مہربانی کر، تو میری نیکیاں قبول کر، تو میرے لیے بہتری کر۔ جو بھی آپ نیت کریں گے، جو بھی مانگیں گے، سب سے پہلے عجز اور انکساری ضروری ہے۔ اس کے بعد رضا للہ، اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کو دکھاوا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا تلاوت کر رہا ہوں، ساتھ والے دیکھیں گے، یہ سمجھیں گے کہ یہ طاق رات میں جاگ رہا ہے۔ اس طرح نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ جاگیں، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں، اللہ کی رضا کے لیے ذکر اذکار کریں۔ اس کو للہیت بولتے ہیں۔ جب آپ للہیت کو اپنا کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ بہت جلدی اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اور لیلۃ القدر جیسی رات سے آپ صحیح معنی مستفید ہو سکیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا میرا یہ بتایا ہوا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے پلیز اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ رمضان شریف کا آخری اشرا ہے، اور اس میں جتنا لوگ زیادہ عبادت کریں گے ہمیں ثواب ملتا رہے گا، اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکے گا۔ ہماری عبادت پتہ ہے قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن دوسروں کی عبادت کا ثواب ہمیں ضرور ملے گا، وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ چونکہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا مثل نیکی کرنے والے کے ہے۔
یعنی نیکی کی طرف کسی کی رہنمائی کر دو، اگر وہ نیکی کرے گا تو جیسے اس کو ثواب ملنا تھا یا ملے گا ویسا ثواب اس رہنمائی کرنے والے کو ملے گا۔ تو جیسے آپ نے اس اگر ویڈیو کو شیئر کریں گے اور میں بول رہا ہوں مجھے ثواب ملے گا، اسی طرح آپ اگر شیئر کریں گے دوسرے لوگوں کی طرف یہ ویڈیو پہنچائیں گے تو ان کو ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔